الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اس بھری پوری دنیا میں ہمارا اپنا تشخص اور ہماری اپنی پہچان یہ ہے کہ ہم توحید کے قائل ہیں۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ ایک اللہ کی ربوبیت، الوہیت اور عبودیت کا عقیدہ رکھنا۔ اس پوری دنیا میں مسلمان ہی وہ واحد قوم ہے اور مذہبی اعتبار سے وہ واحد جماعت ہے جس کی بنیاد عقیدہ توحید پر ہے۔ توحید کے سلسلے میں ذرا سا بھی شک شبہ، تردد یا تعمل پیدا ہو جائے تو ایمان باقی نہیں رہتا۔ ایمان یقین کا نام، اور جب شک شبہ پیدا ہو گیا تو ظاہر بات ہے پھر یقین باقی نہیں رہتا، اور یقین نہیں رہا تو ایمان نہیں رہا۔ تو یہ ہماری پہچان ہے، ہمارا تشخص ہے، اور ایک مسلمان کے وجود کی بنیاد ہے۔ ہم اس میں ذرہ برابر بھی کمپرمائز نہیں کر سکتے، اور یہی وہ عقیدہ ہے جو انسان کو جنت میں لے جائے گا، اللہ کی رضا کا سبب بنے گا، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا سبب بنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جس میں پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے اکیلا ہونے کی گواہی دینا، شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی بھی پوجے جانے کے لائق نہیں ہے۔ پوجا جانا صرف اللہ کی خصوصیت ہے، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، حج کرنا، ان 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد۔ لیکن ان 5 چیزوں میں سب سے بنیادی چیز ایمان ہے۔ اگر ایمان ہے یعنی توحید ہے تو نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج سب قبول ہے، اور اگر توحید نہیں ہے تو نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا یہ سب بے معنی ہے۔ ایک آدمی اگر اللہ کو ایک نہیں مانتا، الہ ہونے کے اعتبار سے، معبود ہونے کے اعتبار سے، رب ہونے کے اعتبار سے، پھر وہ چاہے نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، اس کا کوئی معنی نہیں۔ اصل چیز عقیدہ توحید ہے۔ آج دنیا ہم سے یہ چھیننا چاہتی، الگ الگ طریقوں سے نئے نئے قوانین بنا کر کے، نئے نئے احکامات جاری کر کے آج ہم مسلمانوں سے ہمارا یہ عقیدہ، ہماری یہ بنیاد چھیننا چاہتے، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمیں بھی پتہ نہیں ہے کہ توحید ہے کیا، توحید ہے کیا۔ اگر ہم مسلمانوں میں سے کسی کو پوچھا جائے
کہ چلو بتاؤ توحید کس کو کہتے ہیں. بہت کم لوگ ہوں گے جو بتا سکے کہ توحید کس کو کہتے ہیں. حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ احکام و اعمال میں تقلید ہے، ایمان میں تقلید نہیں ہے. جیسے ہم لوگ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، یعنی احکام میں اعمال میں ان کی تقلید کرتے، ان کے علم پر، ان کی دیانت پر، ان کے تفقہ پر، قرآن و حدیث پر، ان کی دسترس پر ہم کو بھروسہ ہے، اور ہم ان پر یہ اعتماد رکھتے ہیں کہ ہمیں عبادات میں، دیگر احکام میں جو طور طریقہ وہ بتائیں گے ہم اس کے مطابق اپنی عبادات، احکام و اعمال کو انجام دیں گے. جیسے ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، ابھی ادھورا ہے، جیسے وضو میں کچھ فرائض ہیں، وضو میں کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ سنتیں ہیں، کچھ مستحبات ہیں، کچھ آداب ہیں. یہ ساری چیزیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں بتائی. وضو میں 4 فرض ہے: پورے چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، کم سے کم چوتھائی سر کا مسح کرنا، دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا. یہ ہمیں قرآنی آیات سے استنباط کر کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ہے، اور ہم اس کو حق مانتے اور اسی کے مطابق ہم وضو کرتے. لیکن ایمان میں کسی کی تقلید نہیں ہے. ایمان دل کے یقین کا نام ہے. آدمی دل سے اس بات پر یقین کرے کہ الہ ہونے کے اعتبار سے اللہ ایک ہے، ربوبیت کے اعتبار سے اللہ یکا و تنہا ہے، عبودیت کے اعتبار سے اللہ تنہا ہے. اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی بھی چیز کو شریک کرنا، ظاہر بات ہے جس کو ہم شریک کریں گے وہ مخلوق ہے. تنہا اللہ رب العالمین خالق ہے. اس پوری کائنات کے پیدا کرنے والے، ہر چیز کے بنانے والے. مخلوقات میں اللہ نے چاند کو بنایا، سورج کو بنایا، ستاروں کو بنایا، زمین کو بنایا، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے. آسمان و زمین سے بڑھ کر بھی کوئی مخلوق ہو سکتی ہے. ظاہر بات ہے جتنی مخلوقات ہیں وہ زمین و آسمان ہے، یا تو زمین پر ہے یا زمین میں ہے یا آسمان پر ہے. آسمان و زمین کو اللہ نے بنایا، اس سے بڑی مخلوق نہیں ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ آسمان کو بنانے والا، پیدا کرنے والا اللہ ہے، زمین کو پیدا کرنے والا، بنانے والا اللہ ہے. ہم انسانوں کا وجود تو اس کے بعد کا ہے. تو یہ ساری کائنات مخلوق ہے، اللہ رب العالمین خالق ہے، اور مخلوق کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتی. مخلوق کبھی بھی الوہیت کے مقام تک، ربوبیت کے مقام تک، عبودیت کے مقام تک نہیں پہنچ سکتی. تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی مخلوق کو شریک کرنا یہ توحید کے خلاف ہے، اور اس کو شرک کہا جاتا ہے. آج مشرکین فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ فخر سے کہو ہم ہندو ہیں. یعنی مشرکین کو اپنے عقیدے پر فخر ہے، حالانکہ مسلمان کو اپنے عقیدے پر فخر ہونا چاہیے، اس لیے کہ توحید ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس کو دل بھی قبول کرتا ہے، دل بھی قبول کرتا ہے، عقل بھی قبول کرتی ہے. اور توحید کے خلاف جتنے عقیدے ہیں
دل و دماغ اس کو قبول نہیں کرتے، کرنے والے لوگ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھو گے مشرکین میں، ہندوؤں میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو پوجا پاٹ ہی نہیں کرتا، کبھی مندر میں نہیں جاتا، اور وہ لوگ کہتے بھی ہیں کہ ہم کبھی مندر نہیں جاتے، ہم کبھی پوجا پاٹ نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ ہم ہندو ہیں، لیکن شرک کے خلاف وہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، شرک کے خلاف، اور وہ کہتے ہیں کہ دل و دماغ اس کو قبول نہیں کرتا۔ لیکن یہ چیز من جانب اللہ ملتی ہے، من جانب اللہ ملتی ہے، ورنہ آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہتا ہے۔ جیسے کسی نے درخت کی پوجا کی، درخت میں کیا ہے؟ چاند کی پوجا کی، چاند میں کیا ہے؟ سورج کی پوجا کی، سورج میں کیا ہے؟ زمین کی پوجا کی، زمین میں کیا ہے؟ پتھر کی پوجا کی، پتھر میں کیا ہے؟ دل اور دماغ اس کو قبول نہیں کرتا، لیکن اگر اللہ ہدایت نہ دے اور من جانب اللہ اگر دل میں یہ عقیدہ نہ ہو تو دنیا دیکھتی ہے کہ لوگ پتھر کی پوجا کرتے ہیں، نہ معلوم کن کن چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، جس چیز سے نفع کی امید ہو اس کی پوجا کرتے ہیں، جس چیز سے ڈر اور خوف ہو اس کی پوجا کرتے ہیں۔ تو ہمارا تشخص اور ہماری پہچان ہی یہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توحید کے خلاف اگر کوئی تم سے کچھ کروانا چاہے تو مت کرو، چاہے تمہیں آگ میں ڈال دیا جائے، یعنی دہتی ہوئی آگ ہو اور کوئی شخص یہ کہے کہ تم شرک کا ارتکاب کرو، ایک اللہ کی الوہیت، ربوبیت، عبودیت کا انکار کرو، ورنہ آگ میں ڈال دیا جائے گا، زندہ آگ میں جلا دیا جائے گا۔ تو ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چاہے تمہیں زندہ جلا دیا جائے، آگ میں ڈال دیا جائے، لیکن توحید کے خلاف مت جانا۔ یہ اسلام کی بنیاد اور ہماری پہچان ہے۔ میں مطاف میں بیٹھا ہوا تھا، پرانی بات ہے، مغرب کی نماز کے انتظار میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب ہم ہندوستانیوں کا، پاکستانیوں کا، بنگلہ دیش والوں کا، ایشیا والوں کا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عقیدہ توحید کے خلاف ہے۔ جیسے ہم لوگوں کے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ رات میں گھر میں جھاڑو نہیں دینا چاہیے، سنا ہے؟ کتنے لوگوں نے سنا ہے؟ ہاتھ اٹھانا۔ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، اچھا اپنے ان سے پوچھو کہ رات میں گھر میں جھاڑو کیوں نہیں دینا؟ بولے رات میں جھاڑو دینے سے غریبی آتی، غربت آتی۔ امیری اور غریبی کس کے قبضے قدرت میں ہے؟ اللہ کے قبضے قدرت میں۔ اب جھاڑو دینے سے اگر غریبی آتی ہو اور نہیں دینے سے امیری آتی ہو، یعنی ایک عجیب سوچ ہے۔ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں اور الگ الگ چیزوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو میں مطاف میں بیٹھا ہوا تھا، میرے بازو میں ایک پاکستانی بیٹھا ہوا تھا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کسی کے بازو میں اگر بیٹھے تو جیسے ضروری ہے کہ بات کرنا ہی چاہیے۔ آدمی ٹرین میں بیٹھتا ہے، بس میں بیٹھتا ہے، فلائٹ میں بیٹھتا ہے، آزو بازو میں اگر ایسا کوئی آ جائے تو اس سے رہ نہیں جاتا، وہ پوچھ ہی لیتا ہے آپ کو کہاں جانا ہے۔ اب وہ ساتھ میں بیٹھا ہے، اسے پتا ہے کہ کہاں جانا ہے، لیکن شروع کرتے کہاں جانا ہے آپ کو، کیا نام ہے آپ کا، کہاں کے رہنے والے۔ اب وہ بازو میں بیٹھا تھا۔ اب دعا کی قبولیت کا وقت تھا، ذکر کا بہترین وقت تھا، لیکن اب اس کو بات کرنی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ بولے یہ گردن پر جو بال ہوتے ہیں، داڑھی کے نیچے گردن پر، بولے اس کو کاٹنے سے غریبی آتی ہے۔ میں اس کی طرف دیکھا،
تو میں نے اس کو کیا بولوں، مگر وہ میرے بازو میں ایک عرب بیٹھا ہوا تھا، اب کس ملک کا تھا مجھے پتہ نہیں، لیکن تھا عربی تھا. وہ مجھ سے کہنے لگا کہ یہ کیا بول رہا ہے. وہ کچھ سمجھ گیا تھا لیکن پوری بات نہیں سمجھ سکا تھا، تو وہ مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. میں نے کہا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ گردن کے اوپر جو بال ہے اس کو کاٹنے سے غریبی آتی ہے. اس نے کہا کہ واللہ انت مشرک. بولے خدا کی قسم تو مشرک ہے. قل لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ. وہ اس کو لپٹ گیا. اس کو جان چھڑانا مشکل ہو گیا. اس نے کہا کہ تو مشرک ہو گیا ہے، غریبی اور امیری اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. تو اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں داڑھی کے بال کو شریک کر رہا ہے کہ یہ کاٹو گے تو غریبی آئے گی، نہیں کاٹو گے تو امیری آئے گی. بولے قل لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ. اس کو کلمہ پڑھوا کر کے چھوڑا. ہم لوگ بہت ساری ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو عقیدہ توحید کے خلاف ہے، لیکن ہمارے معمولات میں ہے، ہمارے معمولات میں. ایک بزرگ تھے، ان کا انتقال ہوا. کسی نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوئی، ہوا کیا؟ اب ظاہر بات ہے بزرگوں کا لفظ سن کر کے آپ سمجھ گئے ہوں گے. جس کے ایمان پر، جس کے اعمال و عبادات پر آدمی بھروسہ کرتا ہو اور ایسے لوگوں کو آدمی نیک سمجھتا ہو، ان کو ہی لوگ بزرگ کہتے، اللہ کے ولی کہتے. تو ایک اللہ کے ولی کا انتقال ہوا. خواب میں کسی نے ان کو دیکھا، پوچھا کیا ہوا؟ اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوئی. تو کہنے لگے کہ پیشی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں. اللہ نے پوچھا کیا لے کے آئے، کیا لے کے آئے؟ تو میں نے کہا کہ میں توحید لے کر کے آیا ہوں. بولے کیسی توحید لے کر کے آئے؟ ایسی کہ رات میں پیٹ میں درد ہوا تو یہ کہنے لگے کہ میں رات میں جلی ہوئی روٹی کھایا تھا تو پیٹ دکھنے لگا. یعنی پیٹ کے درد کو تم نے جلی ہوئی روٹی کی طرف منسوخ کیا. یہ ہے تمہاری توحید. کسی کا انتقال ہو گیا، خواب میں کسی نے دیکھا اور ان سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ بولے اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوئی. اللہ نے پوچھا کیا لایا؟ میں نے کہا عقیدہ توحید لایا ہوں. کہنے لگے کہ عقیدہ توحید لائے ہو، تمہارے اعمال کیسے؟ ہمارے ہندو بھائیوں کا تہوار ہوتا ہے، آج ایک تہوار ہے. اسی مناسبت سے کچھ لوگوں نے اس طرف اشارہ دیا کہ کچھ اس پر بات ہونی چاہیے. آج بھی ان کا ایک تہوار ہے. تہوار ان کے ہوتے ہیں اور ان کے تہواروں میں یہی چیز ہوتی ہے جس کو شرک کہا جاتا ہے. رنگ پنچمی تھی، ایک گدھا جا رہا تھا، وہ پان کھا رہے تھے تو انہوں نے پان کھا کر کے جو پچکاری تھی وہ گدھے کے اوپر ماری اور کہا کہ سبھی لوگ رنگین ہیں، تو کیوں رنگین نہیں؟ اللہ نے اس پر پکڑ کر لی. بظاہر ہم لوگ اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، لیکن یہ عقیدہ توحید اتنا اہم عقیدہ ہے کہ اس میں ذرا بھی شک شبہ اگر آیا، ہر ایسی چیز جو یقین میں تذبذب پیدا کر دے یا خلل ڈال دے، آدمی کا ایمان چلا جاتا ہے. بہت ساری چیزیں. پروفیسر خورشید صاحب نے ایک چھوٹا سا کتابچہ مرتب کیا تھا، اس میں ایسی چیزوں کی نشاندہی کی تھی. کچھ 50-60 چیزیں تھیں جس کو ہم لوگ بہت معمولی سمجھتے ہیں، لیکن ان کے ارتکاب سے آدمی کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. جیسے دو لوگ شراب پی رہے ہیں تو شراب کا پیالہ اٹھاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ چیس ہی بولتے ہیں نا کہ کچھ اور بولتے ہیں؟ اب اگر کوئی آدمی پانی کا گلاس اٹھایا، دونوں کے پاس پانی، انہوں نے وہی کیا جو شراب پینے والے کہتے
کسی مفتی سے فتویٰ پوچھنا، وہ کہے گا یہ آؤٹ. بہت معمولی معمولی چیزیں ہیں جن کو ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، حالانکہ وہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے. اور ان چیزوں کا کرنا اور اپنی زبان سے ان کو ادا کرنا آدمی کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے. ابھی مہاراشٹر سرکار نے، ان کے ایک منسٹر نے جو ہے ایک آدیش جاری کریں گے، پہلے سے اس کا اعلان کیا ہے کہ سرکاری دفاتر میں جتنے آفیسران ہیں، جب فون اٹھایا جائے گا تو فون اٹھا کر کے ہیلو کی جگہ پر آدمی کہے گا وندے ماترم. وندے ماترم کا مطلب یہ ہے کہ ہم تیری پوجا کرتے، تجھ کو خدا مانتے. لوگوں نے مجھ سے، میڈیا والوں نے گھیر کر کے کہ ایم آئی ایم کے جو ہے یہ ہے اور مسلمان ہیں، داڑھی ٹوپی ہے اور اپنے اسی شناخت کے ساتھ رہتے ہیں، دیکھ کے چاروں طرف سے گھیر لیا اور اسی پر بات کی. میں نے بہت تفصیل سے ان کو یہ بات بتائی اور ان کو یہ بتایا کہ ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے، غیر مذہبی حکومت ہے یہاں پر. اس کے دستور اور سنویدھان نے ہر ہندوستانی کو اپنے دھرم اور مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی دی. کوئی کہتا ہے السلام علیکم تو آپ کو کیوں تکلیف ہے؟ کوئی گڈ مارننگ کہتا ہے، گڈ آفٹرنون کہتا ہے، گڈ ایوننگ کہتا ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کوئی ملتا ہے رام رام کہتا ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے، ان کا اپنا کلچر ہے. کچھ لوگوں کا کلچر مذہب سے جڑا ہوا ہے، جیسے ہم السلام علیکم کہتے ہیں، یہ ہمارا مذہب سے جڑا ہوا معاملہ ہے اور یہ ایک دعائیہ جملہ ہے. السلام علیکم کا مطلب یہ ہے کہ تم پر اللہ پاک کی طرف سے سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں تم پر نازل ہو. دنیا میں ملاقات کے موقع پر اس سے اچھا جملہ کوئی دوسرا نہیں. یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے، ہم کو آپ مجبور نہیں کر سکتے. ہم میڈیا والے ہوتے ہیں تو بولے آپ دھرتی کی پوجا نہیں کرتے. میں نے کہا نہیں کرتے. بولے نہیں کرتے. میں نے کہا نہیں کرتے. تو لوگ ہم سے ہمارا عقیدہ توحید چھیننا چاہتے ہیں اور یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اس پر اللہ رب العالمین کی طرف سے اس دنیا میں بھی رحمتوں برکتوں کا نزول ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اسی پر کامیابی ہے. اگر کوئی شخص ایمان لے کر دنیا سے گیا، اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، وہ کامیاب ہو گیا. یا تو اول وہلے میں اللہ پاک اسے جنت میں داخلہ عطا کریں گے، اور اگر مواخذہ ہوا، خدا نہ کرے پکڑ ہوئی، تو حساب و کتاب کے بعد، سزا پوری ہو جانے کے بعد آدمی جنت میں ضرور جائے گا. یعنی ایمان، عقیدہ توحید اس کو جہنم میں رہنے نہیں دے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سفارش کرنے والوں کو حق دیں گے. وہ لوگ جہنم سے ایسے لوگوں کو جن کے لیے سفارش کرنا چاہتے ہیں ان کو نکالیں گے، جنت میں لے کر کے آئیں گے. اللہ کی بارگاہ میں لوگ پہنچیں گے کہ اللہ اس نے مجھے کھانا کھلایا تھا، اس نے مجھے کپڑا پہنایا تھا، اس نے مجھے پانی پلایا تھا، اس نے مجھے راستہ بتایا تھا، میں بیمار تھا اس نے میری عیادت کی تھی، میں مصیبت اور پریشانی میں تھا اس نے مجھے حوصلہ دیا تھا، ہمت دی تھی، سہارا دیا تھا. اتنی معمولی معمولی باتوں پر لوگ سفارش کریں گے اور یہ بہانہ ہوگا اللہ پاک کی طرف سے بخشش کا. اللہ معاف کریں گے اور کہیں گے لے کے جا جنت میں. سارے لوگ سفارش کر چکے ہوں گے. اللہ پاک اخیر میں ایسے لوگوں کو جہنم سے نکالیں گے جن کے دل میں ایمان ذرے کے برابر ہوگا. ذرہ سمجھتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ ہم لوگ یہ لفظ بولتے تو ہیں لیکن یہ لفظ اس کا مفہوم کیا ہے نہیں معلوم. کبھی دھوپ باہر ہو اور دھوپ ہمارے اندھیرے گھر میں دروازوں کی چیر میں سے اگر آتی ہو تو اس میں آپ کو کچھ گھومتا پھرتا نظر آئے گا. دیکھا ہے
وہ جو گھومتا پھرتا نظر آتا ہے وہ ذرہ ہے. اگر کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا یعنی توحید ہوگی، ایک وقت آئے گا کہ یہ اسے جنت میں لے کر کے جائے گا. ایمان کا اتنا معمولی حصہ جس کی خبر انسانوں کو تو جانے دو، فرشتوں کو بھی نہیں ہوگی، لیکن ان کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا، اللہ ان کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں لے کر کے آئے گا. یہ ہے عقیدہ توحید. شرک کی تاریخ بہت پرانی، ما قبل از تاریخ، یعنی جب سے تاریخ لکھی جانے لگی اس سے پہلے کا یہ معاملہ ہے. کب سے شرک وجود میں آیا لوگوں کو پتہ نہیں. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، توحید کی دعوت دی، ایک اللہ کی ربوبیت، الوہیت، عبودیت کا پیغام دیا. یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر پتہ نہیں کہاں سے شرک وجود میں آیا. عربوں میں شرک کہاں سے آیا؟ عربوں میں شرک آیا تو بتاتے ہیں کہ عمرو ابن لحی نام کا ایک عربی شخص تھا، اس نے بت پرستی کی ایجاد کی، اور پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے مکہ المکرمہ اور مسجد حرام اور بیت اللہ شریف تک پہنچا. لوگ کہتے ہیں نا کہ بیت اللہ کے اندر 360 بت تھے، بارش کا الگ، روزی کا الگ، صحت کا الگ، شادی کا الگ، اولاد کا الگ، ہر کام کے لیے الگ الگ بت تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے بیت اللہ کو، مسجد حرام کو، مکہ المکرمہ کو اور پورے حرم کو بت پرستی سے پاک کیا. تو توحید کا عقیدہ بنیاد ہے. اگر اس میں ذرہ برابر بھی شبہ آیا، شک آیا تو ایمان رخصت ہو جاتا ہے، ایمان رکتا نہیں ہے. اور دنیا آج اس کو ہم سے چھیننا چاہتی. کہتے ہیں نا خسر الدنیا والآخرہ، جس سے اللہ نے عقیدہ توحید لے لیا، ایمان سے محروم کر دیا، یہ وہ شخص ہے جس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہوگی. اللہ ہم لوگوں کی اس سے حفاظت فرمائے اور ایمان پر ثبات قدمی اور استقامت عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں ایمان پر زندہ رکھے، ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.